نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرنا انوارها للناس فی الظلم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اسے وہیں پر ختم کرنا پڑا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ کلام اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا مشرب اور ہمارا مکتب ہمیں جن راستوں، شاہراہوں اور جن راہوں پر لے کے چل رہا ہے، آیا وہ راستے، وہ شاہراہیں غلط ہیں؟ تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوا کہ ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا و پیشوا بھی غلط اور منفی سوچ کے اور منفی نظریات کے حامل تھے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہم واقعتاً غلط ہیں، ہم نظریاتی طور پر اور فکری طور پر راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم جن ہستیوں کے پیچھے، جن ذوات قدسیہ کے پیچھے، جن نفوس طاہرہ کے پیچھے چل پڑے ہیں،
ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کوئی فکری طور پر نظریاتی طور پر گرا ہوا سمجھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جماعت بنتی ہے، جب کثرت اور اکثریت ہوتی ہے، تو کثرت و اکثریت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور غلط یا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے۔ تو غلط ہونا اور غلطی کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اکثریت اور کثرت غلطی پر ہے۔ اسی واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہی فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھیں، منقسم ہو گئی تھیں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں نجات یافتہ، نجات دہندہ کون سا گروہ اور کون سا فرقہ ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ صرف ایک ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ناجیہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو روز ازل سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے کا انتخاب فرمایا، اس راستے کو اپنے اور صحابہ کے ساتھ جوڑا، جس پر میں ہوں، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور کہیں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور کہیں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ مختلف زاویے ہیں اور مختلف نقوش ہیں الفاظ کے لحاظ سے، مگر راستہ ان سارے نقوش کا، ان سارے خطوط کا ایک ہی ہے، جسے راہ نبوی کہتے ہیں، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے یہ بات دیکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ، طریق کہتے ہیں راستے کو، اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم نے پیروی کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے پیچھے چلنے والا راہ سنت پر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا صحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہ فاسق کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی میرا کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ اور ائمہ حدیث نے اس بات پر گرہ لگا دی ہے، اس بات پر گویا دروازہ بند کر دیا ہے کہ صحابہ پر جرح نہیں ہوگی۔ صحابہ پر جرح ہونا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں عیب کا
نقص کا تلاش کرنا ہے، کیونکہ جب راوی کے اندر یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا راوی جس نے حدیث کو روایت کیا ہے یہ کس درجے کا ہے، کس درجے کا مسلمان ہے، اس کی زندگی میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اور صالحیت و صلاحیت کتنی ہے، جب یہ پرکھ کی جاتی ہے، جب اس کسوٹی پر ان لوگوں کو پرکھا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جرح۔ تو صحابہ سے نیچے جرح ہے، صحابہ پر جرح، ویسے جرح کا لغوی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، اور اصطلاح حدیث میں، فن رجال حدیث میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی چھان بین کرنا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ائمہ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ پر جرح نہیں ہوگی، ان کی چھان بین، جانچ پڑتال ہے، یعنی جس کا یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحابی ہے، اب اس کی چھان بین، جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی۔ جانچ پڑتال کس کی جائے گی؟ جو صحابی نہیں ہے۔ پرکھ کس کی جائے گی؟ جو صحابی۔ تو جو صحابی ہے یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحابی ہے، اس کی جانچ پڑتال، اس کا یہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں نقص تھا وغیرہ ذالک۔ ان کے عیوب و نقائص صرف درجہ صحابیت کی وجہ سے ہی ختم ہو گئے۔ درجہ صحابیت کیا ہے؟ رب جل وعلا جن کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے نبوی راز کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی راز کو افشا کرنا کیا ہے؟ غلطی ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے کہ نہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی راز کو حضور کسی قوم پر حملہ کرنا چاہیں اور کوئی بندہ اس راز کو دشمن قوم تک پہنچا دے، یہ جرم ہے کہ نہیں؟ عام جگہ جرم ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے تیرے سارے صحابہ کو معاف کر دیا۔ اب جرا ختم، رب نے کہہ دیا۔ احد کے اندر جو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹے تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ محبوب تیرے صحابہ کو رب نے معاف کر دیا ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ پرکھ، جانچ پڑتال ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب رب ہی نے معاف کر دیا تو میں اور آپ ان پر کیا سوال اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب یہ بات ہو گئی، کنفرم طے ہو گیا کہ صحابہ کا رستہ کیا ہو گیا۔ سنیں جی، اس تمہید کے بعد جو بات بتانا چاہتا ہوں اسے سنیں۔ حضور نے باقاعدہ طور پر ایک لکیر کھینچی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، ایک لکیر، ایک خط کھینچا۔ خط لکیر کو کہتے ہیں نا، ایک لکیر کھینچ دی اور اس کے متعلق فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، ایک خط کھینچا، ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب پھر کیا کیا؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکیر کو جو سیدھی کھینچی تھی نا، اس کے دائیں اور اس کے بائیں کئی لکیریں کھینچی، خطوطاً کئی لکیریں کھینچی، اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ایسے راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ھذہ سبل، یہ کیا ہے؟ یہ کئی راستے ہیں، اور علی کل سبیل منہا، ان میں سے ہر راستے پر کیا کر رہا ہے جی؟ شیطان یدعو الیہ، شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وقرأ، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کو تلاوت کیا جسے میں نے خطبے میں پڑھا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
حضور نے فرمایا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو راستے تم نے اس راستے کے سیدھی راہ کے دائیں بائیں کئی راستے دیکھے ہیں، ان راستوں میں سے کسی راستے پر نہ چلنا، ورنہ تم سیدھی راہ گم کر بیٹھو گے، سیدھی راہ تم سے منتشر ہو جائے گی، تم سیدھی راہ سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ اب کیا کرو، اسی راہ پر، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں کسی راستے پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو کیا ہو جائے گا، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، فتفرق بکم عن سبیلہ، لہٰذا اسی راہ پر چلتے رہنا۔ سوال یہ ہے، یہ کون سی راہ ہے؟ یہ راستہ کون سا ہے؟ دائیں بائیں کئی راستے ہیں، پھر یہ راستہ ہے، اور حضور اس پر یہ کہہ رہے ہیں، آپ پوری شد و مد کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن پڑھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ دائیں بائیں راستے پر نہ جانا، جی دائیں بائیں کسی راستے پر نہ جانا، اسی سیدھی راہ پر چلنا۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ سیدھی راہ، صحابہ کا وہ سوال پھر یہاں لے آئیے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور پھر لفظ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے حبیب تو اپنی زبان سے کہہ دے، ھذا صراطی مستقیما، صراطی مستقیما، یہی میری سیدھی راہ ہے۔ اب صراطی میرا راستہ، مستقیما سیدھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں سیدھا راہ کون سا ہے؟ آپ ہر نماز میں نفلی نماز ہو، نماز کیا ہو، واجب ہو، نماز فرض ہو، شکرانے کی نماز ہو، منت کی نماز ہو، کیا خیال ہے کسی نماز کے اندر بھی آپ فاتحہ چھوڑتے ہیں؟ بلکہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں، فرض 4 رکعت ہوں تو آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر بالفرض والمحال کوئی آدمی بھول کر چھوڑ دے اور اتنی دیر کھڑا رہے مگر فاتحہ نہ پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت ترک کر دیں، تو فاتحہ وہاں بھی ہے۔ فاتحہ نفل کی ساری رکعتوں میں فاتحہ ہے، واجب کی ساری رکعتوں میں فاتحہ ہے۔ کوئی نفلی نماز ہو، کوئی جناب والا نماز واجب ہو، فرض ہو، شکرانے کی نماز ہو، ہر نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ رکعتیں گن لیں آپ، 4 12 8 7 17، جی 48 رکعتیں، تو 48 بار آپ دن میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ 4 12 16 8 24، ٹھیک ہے جی، 7 اور 17، یہ بھائی صاحب نے حساب لگایا ہے، کہہ رہے ہیں جی 48 ہیں، میں نے ان پر اعتماد کر لیا ہے اور میں نے کہہ دیا 48 ہیں۔ 48 رکعتوں میں آپ 48 بار فاتحہ پڑھتے ہیں، تو دن میں آپ کتنی بار دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ حضور نے تو فرمایا نا، ایک بار کہا نا جی صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ مانگنے کے لیے آپ رب کے حضور کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ 48 بار۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، اگر ان کو بھی ملا دیا جائے جی، وہ بھی 10 کر لیں، 10 رکھتے ہیں وہ بھی کر لیں، 5 نمازوں کے ساتھ ان کو بھی ملا لیں، تو 10 58 58 باری 58۔ اب جناب والا پھر اس کے بعد تہجد بھی، اشراق، چاشت، اوابین جو لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی شامل کر لیں، تو یہ تو تقریباً کچھ 70 مرتبہ بن جائے گی، کیوں جی 8 تہجد کی رکھتے ہیں، 2 اشراق کی رکھتے ہیں، 10 ہو گئی، اور جناب والا 4 چاشت کی رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی جی؟ 14 اور جناب والا 6 رکھتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اوابین کی کتنی ہو گئی جی؟ 20۔
20 اور 58 68 تو 70 کے قریب پہنچ گیا آپ۔ 68 مرتبہ، اور ہر مومن ہر مسلمان کو 48 مرتبہ، اور جو خاص ہیں ان کو 68 مرتبہ۔ اچھا خاص ہو گئے نا جی، تقریباً 70 کے قریب آپ پہنچ گئے۔ تو آپ 70 بار دن میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اچھا پھر اللہ ذوالجلال نے آگے یہ فرما دیا ہے، آگے خود ہی بتا دیا ہے بھی سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ دکھا، یہی کہتے جاؤ گے یا یہ پتہ بھی چلے گا کہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت، تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا سیدھی راہ، اے اللہ اس سیدھی راہ پر چلا جس سیدھی راہ پر تو نے انعام کیا ہے اپنے نیک بندوں پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن نے بتا بھی دیا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ اب میں پھر پچھلے جمعے والا جملہ دہرا کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سیدھی راہ پر چلا، اس سیدھی راہ پر جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ اور اگر یہی کہہ دیا جائے بابے تے کوئی شے نہیں تو پتہ کہ میں چلے گا انعام یافتہ کہڑے، توجہ ہے جی، بابے تے کوئی شے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ انعام یافتہ؟ قرآن کہہ رہا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا آپ تھوڑا سا غور سے سوچیں، یہ میں اور آپ ہی پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی پڑھتے تھے؟ توجہ ہے، اب حاضر ہونا بھی بیلیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ خود بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کو بھی حکم دے رہے ہیں، پوری امت فاتحہ پڑھ رہی ہے جی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے دیکھ لیں، امام الانبیاء خود بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں باہر جہاد میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، حضور نہیں مانگتے تھے؟ اچھا تو حضور کیوں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ حضور تو خود راہ ہیں، حضور تو خود راہ ہیں۔ یا رسول اللہ کس راستے پہ چلیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ علیہ بھی، جس پر میں خود ہوں، اور خود حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اسی راستے پہ چلا۔ اب قرآن دیکھنا پڑے گا، قرآن رہنمائی کرے گا نا جی۔ 7واں پارہ ہے، اللہ ذوالجلال کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب جب کہتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو پھر مصطفیٰ کن لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ حالانکہ حضور خود راہ ہیں، بلکہ راہوں کی راہ ہر راہ پر آ کر مک جاتی ہے، ہر راہ پر ہی ختم ہوتا ہے، حضور ہی منتہائی راہ ہیں۔ پھر حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، امت کو تعلیم دینے کے لیے؟ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور سے پہلے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پڑھیں، حضور سے پہلے بھی انعام یافتہ لوگ تھے، وہ کون ہیں؟ یہ پیچھے نہ سارے نبیوں کا پہلے ذکر ہوتا ہے، ہم ساری آیتیں اگر پڑھیں تو چلیں برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سنتے جائیں، انعام یافتہ لوگوں کا رب ذکر کر رہا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صراط مستقیم آ گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے سیدھی راہ والے تھے،
اللہ کہتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون اولئک الذین آتیناھم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. لے اے میں ہن پڑھنا چاہنا سا اے پیچھے ہن آیتاں میں برکت واسطے پڑھ لیاں تانوں نا سنان واسطے بھی انعام یافتہ لوگاں دا پیچھے ذکر ہویا ہے. تے اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اقتدی اقتدی اقتدا یقتدی اقتداء فہو مقتد مقتدی وَأُقْتُدِيَ يُقْتَدَى اقْتِدَاءً فَذَاكَ مُقْتَدًا لَمْ يَقْتَدِي لَمْ يُقْتَدَى لَا يَقْتَدِي لَا يُقْتَدَى لَنْ يَقْتَدِيَ لَنْ يُقْتَدَى لَيَقْتَدِيَنَّ لَيُقْتَدَيَنَّ الْأَمْرُ مِنْهُ اقتدی. سبحان اللہ. اے ہے اہدی اقتدی. اب اللہ فرما رہا ہے اقتدی ہے نا لفظ, اس پر ہم پہنچ گئے, امر پر پہنچ گئے. اقتدی اللہ فرما رہا ہے یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں نبی. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ کیا ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. فبہداہ مقتدی, اے محبوب جب یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں, تو محبوب ان کی پیروی کیجئے. سمجھ آ رہی بات؟ محبوب ان کی, تو پتہ چلا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اسی راستے پر ہیں جس راستے پر آدم تھے, شیس تھے, نوح تھے, زکریا تھے, یحییٰ تھے, عیسیٰ تھے, الیاس تھے. یہ سارے, یہ راستہ ایک ہے, یہ راستہ. اچھا اور بات ایک اور جگہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ 5واں پارہ ہے, ابھی 7واں پڑھا نا, ابھی ہم 5واں پڑھتے ہیں. 5ویں میں جب ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے, اب ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ہاں جی سمجھ آ رہی؟ جو میں آیت پڑھی تھی تو دونوں تو آپ ہی سمجھ آ گئی. لفظ جو آ گیا بیچ, انعام, انعام ینعم انعاما, انعام مصدر ہے. یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہی وہ لوگ ہیں بھائی جن پر اللہ نے انعام کیا. ڈھونڈ رہے تھے نا آپ, انعام یافتہ حضرات کو ڈھونڈ رہے تھے آپ. صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو مل گئے بھائی انعام یافتہ لوگ. کون ہے جی؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین, نبی. انعام یافتہ کون ہے؟ النبیین ہے نا, النبیین. یہ الف لام اس پر استغراق کا ہے, سارے نبی, سب نبی. النبیین جمع ہے, اور اس پر الف لام استغراق کا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی, یہ سب انعام یافتہ ہیں. آگے کیا ہے جی؟ صدیقین, تیسرے نمبر پر شہداء, چوتھے نمبر پر صالحین. کیا ہیں؟ انعام یافتہ. تو اب مجھے یہ بتائیں, جب بابے کچھ ہے ہی نہیں, صالحین کو نکالنا پڑے گا نا. بابے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم ان بابوں کا نقش قدم اختیار کرو. اللہ فرما رہا ہے بھائی ان بابوں کے پیچھے پیچھے چلو, یہ انعام یافتہ ہیں. اور وہاں سے آواز آتی ہے, ادھر سے کہیں سے آواز آتی ہے, اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بھئی یہ جو میں نے رستے کھینچے ہیں نا, یہ دائیں بائیں جو تمہیں بلا رہا ہے, یہ شیطان ہے. توجہ ہے؟ اور بھئی میں نے ابھی پڑھی نہیں حدیث پاک, بولتے نہیں گئے, پھر پڑھ دینے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا جی؟ پھر جی خطہ خطوطن ان یمینی ان شمالی, وہ جڑی سدھی لکیر کھچی سی, وہ سدھی لکیر دے سجے بھی کئی لکیراں کھچیاں, کھبے بھی کئی لکیراں کھچیاں. فرمایا ہاذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ. اے سجے کھبے جنیاں بھی لکیراں نے نا, سدھی راہ دے سجے کھبے جنیاں.
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਧਰੋਂ भी आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आनी बाबे तो कुछ है नहीं, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, ये ठग है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, अरे सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हाँ, ये इनाम याफ्ता हजरात से ये तुम्हें जो साइड पे किया जा रहा है, किनारे पे किया जा रहा है और खींच तान की जा रही है और जनाब वाला तोड़ा जा रहा है सच्चों से, इनाम याफ्ता हजरात से, वो अपनी राह सीधी करना चाहता है। हम कहते हैं भाई हम दाता साहब के रास्ते को नहीं छोड़ सकते, हम जनाब वाला गौसे पाक के रास्ते को नहीं छोड़ सकते, हम जनाब वाला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के रास्ते को छोड़ हम इनको, ये हमारे बाबे पे बाबे जिंदे कोल नहीं होंदी तो पहचान ही कोई नहीं है। उन्हें कहा सारी जंज 100 जंज लै जे विच बाबा ना होवे बंदे समझ गए ना सारे। उन्हें कहानी सुनाने का टाइम कोई नहीं है कि नहीं, विच बाबा नहीं होना चाहिए। उन्हें कहा जी बाबे नहीं लैके जाना, और बाबे ने कहा मैनू लै जाओ मैनू बच जाओगे, समझ जाओगे। औखे वेले बाबे ही कम आउंदे जे, और भरियो मानसो औखे वेले बाबे काम आते की कहा नहीं उन्होंने मना किया, उन्होंने मैंने पेटी पूट च किते संदूक च पा के लै जाओ। फिर जदों लैके गए तो फिर उन्हें जो कहानी सुनाई ना इंज करना पेगा, उन्हें इंज नहीं कर सकते। बाबे को गया, उन्हें कहा कढ़ तू तो कहना समय कढ़ लेने। फिर बाबे ने कढ़िया जी इंज करोगे तो बच जाओ। फिर 100 बकरा भी खा लिया खा लिया कि नहीं। तो बाबे जनाबे वाला सानू रब ने इस वास्ते दिते रहे भी तुसी मुंडियो खुंडियो बाबे के पीछे चलोगे तो बच जाओगे। जिहड़ा कहंदा बाबा कोई शै ही नहीं, इहदा मतलब वो शैतान है। वो की है? वो शैतान है। तो कुरान ने क्या कहा जी, पहले अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल, तो जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान ले फउलाइका मअल्लज़ीना, यही वो लोग हैं ये लोग इन्होंने लोगों के नाल ने जनाबे वाले नबी भी इन्होंने नाल ने, रसूल भी इन्होंने जो मान लो। पहली गल है तो हमने इनको क्यों माना जी, हमने इनको इसलिए थोड़ा माना था कि नमाज नहीं सी पढ़ते, रोज़े नहीं सी रखते, भंगा पींदे सन हैं जी, सिगटां फूकते सन हैं जी, तो जनाबे वाला घोट घोट के जनाब आप ही पींदे सन, मुरीदां नूं भी इस वास्ते मनना है भाई, असी इस वास्ते मनना है भी ये ऐसे लोग सन कि इन्होंने जनाब वाला जिथे डेरा लाया है ना जी, वो सारा इलाका सारा एरिया फिर जनाब वाला कुफर तो शिरक तो पाक कर छड़े। समझ आ गई बात। और अगर ये मान लिता जाए कि सारे ही गलती ते ने, ये मान लिता जाए तो ये जनाबे वाला इस्लाम दा ये एडा बड़ा इस्लाम ते बहुतान है, ये गोया इस्लाम नू ख़त्म करने मुतराद है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं हदीस पढ़न लगा जी, ध्यान नाल सुनिया जी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस दे रावी ने, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती औ काला उम्मत मुहम्मदिन अला दलालतिन यदुल्लाहि व यदुल्लाहि अलल जमाअति वमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। हदीस इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत कीता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत नू गुमराही ते जमा नहीं करेगा। उच्ची बोलो ना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत नू, या फरमाया उम्मत मोहम्मद नू। रावी कहते हैं मैनू शक है हुजूर ने उम्मती लफ्ज़ क्या है या क्या है, उम्मता मुहम्मदिन क्या है, मतलब दोवां दा इक्को है, एक ही मतलब है ना, मेरी उम्मत नू, या फरमाया उम्मत मोहम्मद नू। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नू अल्लाह गुमराही ते जमा ते सारे बाबे ही खता ते उम्मत गई ना, उम्मत गई। जेड़ा बंदा कहना साहबा ही नहीं ठीक, उन्हें तो शुरू दिन तो इस्लाम का जनाजा कढ़ दिता भी सारा दीन सानू किंदे थ्रू मिले है, तो जेड़ा कहना साहबा ही नहीं सी ठीक, हुजूर तो बाद सारे साहबा गुमराह हो गए। उनका सादा जो मतलब पता है की है, इस्लाम अज जेड़ा तुहाडे कोल है ना ये सारा फजूल है, और तुसी चुप करके सुन लिया अच्छा गल मेरी नहीं समझे तुसी भी जिन्हें जेड़े बंदे ने लफज एडा वड्डा कह छड्या उन्हें तुहाडे पल्ले की छड्या, तो जेड़ा बंदा है कहना बाबे कोई शै नहीं, उन्हें दस तेरे पल्ले की छड्या, ते बाबा तेरा कोई शै नहीं तो तू की शै। गल मेरी समझ आ रही ना, पल्ले पै रही भाई।
تو بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ سارے کچھ بھی نہیں ہیں، سارے گمراہ ہیں، فضول ہیں، تو گویا اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا ہی انکار کر ڈالا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بَیَدُ اللّٰہِ عَلَى الْجَمَاعَۃِ، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے۔ کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ اور محدثین نے اس پر لکھا کہ اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ جماعت سے مراد اہل سنت و جماعت۔ آگے حضور نے خود بھی فرمایا بھی جماعت کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جمع زیادہ تر لوگ، کثرت والے لوگ، جماعت سے یہ مراد ہے نا۔ اور پیچھے بھی پچھلے جمعے جو حدیث پاک پڑھی تو اس کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، خود اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، اور اس کو امام جناب والا بغوی نے ذکر کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کر پھر میں دونوں جگہ من شذ شذ فی النار موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت والوں کے ساتھ چلتے رہو۔ سواد اعظم، سواد اعظم کا معنی کیا ہے؟ بڑی جماعت، مسلمانوں کی توجہ ہے، مسلمانوں کی۔ انہوں ایک بندہ اٹھا ہے، کوئی ادھر پنڈی چ اٹھا، کوئی جیلم چ اٹھا، کوئی سجے کھبے اٹھا، وہ کہتا نہیں جی انج کر لو انج کر لو۔ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے میرے پیچھے ٹور پاؤ۔ یہی بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ فالورز بڑھانے کا چکر ہے، لائکس بڑھانے کا چکر ہے، یہ زیادہ سبسکرائبر بڑھیں گے ہیں جی، زیادہ جناب والا فالورز بڑھیں گے، زیادہ لائکس ملیں گے، یوٹیوب کا چینل بھی کامیاب ہوگا۔ بھائی ان دی بھی آمدنی بڑی ڈاڈی ہے، جی منڈے یوٹیوبر نے انہوں نے پتہ ہے، چنگی پلی آمدنی، سمجھ آ گئی۔ تو اب کیا ہوگا جی؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نہیں بات کروں گا۔ وہ کہتے دیکھیں جی اس نے جو بات کی ہے، اس طرح کی کوئی بات مولوی صاحب کرتا ہی نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ امت کے اندر انتشار ہے جی، سب سے بڑی تفریقہ بازی یہ ہے، بابت کوشش نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ بڑی جماعت کی، بڑی جماعت تمہیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہاں بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ سوچو غور کرو، بڑی جماعت تمہیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ کتنے بڑی جماعت ہے؟ کتنے تم نظر آ رہے ہیں؟ وہ ویکھو جی اے جناب ہندوستان ویکھ لو، ہے جی آخر جی دیکھ لو، تسی کہندے جدوں تسی گل کرنے ہاں تسی نال ہی کہہ دیندے ہو جی اے جناب ایتھے ویکھو درباراں تے جاؤ جی، یہ دربار والے بڑی جماعت نے، تے سعودیہ بھی تو دربار ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہ جو اٹھائے گئے نے انہوں نے بلڈوزر چلا کے شہید کیتا گیا ہے۔ جنت البقیع دی 60 تو پہلوں دی تصویر، 60-70 تو پہلوں دی تصویر ویکھو تو سارے مزار نظر آن گے۔ امام زین العابدین دا مزار بھی نظر آئے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا دا بھی مزار نظر آئے گا، بڑا سارا گنبد نظر آئے گا۔ میرے کو اتنے کتاب پہ یہ ابن ابو الیمن ابن عساکر دی، وہ خود 5ویں-6ٹھی صدی ہجری دے بزرگ نے جی، 5ویں-6ٹھی صدی ہجری دے بزرگ نے۔ ایک کتاب مصر تو چھپی ہے تے بمبئی تو بھی چھپی ہے۔ میں کراچی جدو 2010 گیا تو اتنے کتاب میلہ لگا سی، تو انڈیا پاکستان دی کتاباں علماء دیاں اتنے جمع ہوئیاں، اتنے جناب والا بیروت دیاں کتاباں، میں اتوں کتاب میلے چو ایک کتاب خرید کے لے آیا سی 2010 کے اندر، اتحاف السائرہ میرے کو پئی ہے۔ تو ان دے اندر لکھا ہے کہ خود ابو الیمن ابن عساکر لکھتے ہیں، جہاں کتاب دے مصنف نے، کہتے ہیں میں جدو جنت البقیع وچ وڑیا نا تو میں فلاں امام دے جدو روزے تے گیا تے انج لگتا سی گنبد آسماناں نال ملیا ہوا ہے۔ کیڑی صدی ہجری دی گل کر رہا میں؟ 6ٹھی صدی ہجری دی۔ کیڑی؟ انہوں نے دسو جی اے بریلویاں نے گنبد اکھے بنائے۔ اور میں کہ بریلویاں دا پیو دادا پردادا لگڑ دادا بھی نہیں سی جمیا جدو اسی گلاں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ امام احمد رضا فاضل بریلی کدوں پیدا ہوئے جی؟ 10 شوال 1272 ہجری۔ میں کہڑی صدی دی گل کرنا پیا؟ انہوں نے جمن تو بھی پہلے 600 سال پہلے دی، 650 سال پہلے دی میں گل کرنا۔ وہ کہتے جی ادو میں گنبد ویکھیا، ابو الیمن ابن عساکر کہتے ہیں میں ادو گنبد ویکھیا انج لگتا سی جی میں ہواواں نال گلاں کردا پیا، ایڈا اچا گنبد۔ وہ گل کر رہا جی وہ گنبد بنائے کنا؟ اور اچھی بولیا کرو یار، وابیاں تو نہیں نہ بنائے، وابیاں تو ٹھائے نے، کنا بنائے؟
सुन्नियां ने, ये तो कहते हैं, इन्होंने किताब दे विच लिखा है और सऊदीया तो छपी। इन्हां मौलवियों ने मीटिंग की थी, मेरे को हवाला पिया है, किताब पई है, जिहड़ा बंदा वेखना चाहे उन्होंने विखा देने। तुसीं जनाब हर जुम्मा इन्हां ते लाया हुंदा है, हर जुमे ते गल कर देंदे हो, फिरका वारियत की गल कर देंदे हो। मैं क्या भी ये गल फिरका वारियत की नहीं, ये इज्जत नामूस मुस्तफा की गल है। इन्हां ने मीटिंग की, भाबियां ने, सऊदियां ने, नजदियां ने जी, समझ आ गई। इन्हां नजदियां हुकूमत की, जिन्हां ने जनाबे वाला बरतानिया ते अमरीका की अशीरबाद नाल सल्तनत उस्मानिया नूं तोड़ के ते इत्थे डाकू आके जिहड़े सऊदी बैठे ना, उन्हां दी मैं गल कर रहा, उन्हां नजदियां की गल कर रहा। समझ आ गई। और मेरे को मुआहदा भी पिया है, आउंदा अगले जुमे आंदे तो तर्जमा करके सुना देंगे सारे मुआहदे का भी। अब्दुल हमीद साहब जिहड़े सन ना, आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद, उन्होंने जनाबे वाला मुआहदा कीता सी अफरंगियां नाल, अंग्रेज़ों के नाल, या सुल्तान आले सऊद अब्दुल अजीज़ ने कीता सी वो मुआहदा। हुण तो मुआहदा भी तुहानूं मिल जाएगा, तर्जमा भी मिल जाएगा। मेरे को अरबी वाला मुआहदा पिया, तो वो किन्ने कीता सी? इन्हां दी गल हो रही। इन्हां ने मुआहदा कीता कि जनाब असां फलस्तीन जिहड़ा ना जी, इनू वेचांगे, वेच के ते इत्थे इसराइली बिठावांगे, यहूदी बिठावांगे, फिर आस्ता आस्ता असीं पिछां हट जावांगे, फिर तुहाडा इत्थे कब्जा हो जाएगा। ये सारा मसला एवें नहीं। शेख अब्दुल लतीफ़ एवें थोड़ा ही कह रहा है कि याहिया सनवार जैसा दहशत गर्द मारिया गया, सानू पूरे अरब नूं बड़ी खुशी हुई। असीं कहा यार असीं तो इत्थे रोए सां, असीं तो याहिया सनवार वास्ते फातिहा पढ़ीए, नहीं समझ आई। साढ़े नौजवानों को पता भी नहीं होना भी याहिया सनवार बंदा कौन सा। याहिया सनवार वो मुजाहिद आज़म है, वो मुजाहिद अजीम है, हाँ जी। और फतह फ़लस्तीन का वो जनाबे वाला बब्बर शेर है, जिहड़ा आखिरी साहां तक यहूदियों के नाल लड़दा रहा। सब तो ईरान के अंदर सब तो ज़्यादा जी वीडियो वायरल हुई ना पिछले हफ्ते, वो याहिया सनवार ने जी सोटी सट्टी ना, वो वीडियो वायरल हुई। सब तो ज़्यादा जी ईरान के अंदर दुनिया इस टाइम वीडियो वायरल हुई है। जब असी वेखते नहीं वो वीडियो, सन तो नचन कुदन वाली नहीं खलोन देंदियां, वो वेखनियां ही होने तो सानू कितों नज़र आवे याहिया सनवार। याहिया सनवार जैसा अजीम मुजाहिद नूं अगर कोई शेख अरब दा ये कवे, सऊदी शेख नजदी ये कवे कि दहशत गर्द मारेगा, सानू बड़ी खुशी हुई है। इनका सादा जा मतलब यह है कि उन्होंने सीनिया में यहूदी बोल रहा है, उन्होंने जुबान यहूदी जनाबे वाला खरीद लईए कि तुसी जनाब है कहो या जड़ा ना वो दहशत गर्द है। असी क्या इस्माइल हानिया भी साडा इमाम है जनाब, जिन्हों नहीं लगता सानू कोई परवाह नहीं। असी इस्माइल हानिया भी साडा इमाम है, या सनवार भी साडा इमाम है, अबू उबैदा भी साडा इमाम है। असी इज़हार यकजहती करने, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। मैं तो खैर चूँकि वादा किया ना जुमे का, मैं थोड़ा जिहा टच इस वास्ते दिता है कि जनाबे वाला उन्होंने अलकुदस आलियां जी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि इस जुमे ना तुसी साडे हक में कोई गल करो। वो मुसलमान सानू गुजारिश कर रहे हैं साडे हक में भी गल कर छड्डो, लेकिन असी कहना नहीं भाई तुसी दहशत गर्द हो। सऊद विचों आले सऊद ते कह रहे हैं तुसी दहशत गर्द हो। असी आले सऊद दे पिट्ठू नहीं हाँ, आले सऊद सानू लंगर नहीं देंदी। जेड़े रियाल ते आले सऊद दे रियालां ते पलदे ने वो गल्लां करन, असी हुजूर दे खास लंगर ते पलन वाले लोग हाँ। असी याहिया सनवार नूं भी अजीम मुजाहिद करने हैं। क्यों? इस टाइम जेड़ा कुफर दे सामने डटिया है वो भावें जिथे खलोता है साडा इमाम, आपस नहीं, जेड़ा कुफर दे सामने डट के खलोता है, असी कहना साडा इमाम। इमामुल अंबिया ने की फरमाया, इत्तबिउ सवादल आज़म, फरमाया वड्डी जमात दे पिछे चलो। की फरमाया जी? उच्ची बोलो, वड्डी जमात दे। वड्डी जमात किथे? पूरी दुनिया का सफ़र कर लो। कल तक जो है हुण तो खैर कैमरे हो गए, तुहाडे कोल सारिया चीज़ां आ गई, यूट्यूब फेसबुक आ गया, हुण ये गल नहीं कोई कर सकता है जी है जी पाकिस्तान तो सिवा किसी थां ते मिलाद नहीं हुंदा जी। हुण जिन्होंने यमन दी तस्वीरां वेखियां वो भला मान लैणगे, जिन्हें शाम के मिलाद वेखे वो मान लैणगे, जिन्हें जनाब मराकश दी गलियां में जुलूस निकलते वेखे वो मान लैणगे, जिन्होंने जनाबे वाला दुबई दी सड़कों के हैं जी लोगों को जनाबे वाला नारे लाने वेख्या वो मान लैणगे। अत्ता कि चलो तुसीं छड्डो जी, यूरोप के जिन्होंने जुलूस कट निकलते वेखे वो मान लैणगे। अजी सिर्फ पाकिस्तान में मिलाद चारे मौलवी बरेलवी जेड़े ने जी। तो बात ये नहीं है मेरे भाई, बात है इत्तबिउ सवादल आज़म। मेरे नबी ने फरमाया वड्डी जमात के पिछे टुरिया जे, किंदे जमात दे। और फिर मैं अक्सर ये गल करना हुन्ना, मेरा तो दावा है, चैलेंज है, तुसी हर बंदे नूं फरोलो, हर बंदे नूं फरोलो, उन्हां दा चोटी दा मौलवी उन्होंने भी फरोलो,
اج تو کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا میں بھی سنی ہاں نا، میرا ابا بھی سنی ہے، میرا دادا بھی سنی ہے، پردادا بھی سنی ہے جی، اور اندر تو سارے کول سندا نے، اور سارے الحمدللہ سما الحمدللہ ہن خاندان تک ہن تک بھی کوئی سجا کھبا کوئی نہیں گیا، شکر الحمدللہ، جتھے جا کے فاتحہ پڑھ لی پریشانی کوئی نہیں ہوتی، ورنہ فاتحہ دے جنازیاں دے بھی مسئلے بن جاتے ہیں، جنازہ کیندا پڑھنا چاہیے کیندا نہیں پڑھنا چاہیے، مصیبت بن جاتی نا، تو یہ پریشانی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ توڑ تک سانو ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، تو تسی فرول لو، جیڑا بندہ سجے کھبے گیا نا، یمین شمال گیا ہے، حضور نے کہنا یمین ہی ون شمال ہی، جیڑا سجے کھبے چلا گیا ہے، اہل سنت و جماعت چوں نکل کے سجے کھبے چلا گیا ہے، نکلیا اتھوں ہی ہے، اس نو کوئی منے یا نہ منے، کیوں نکلیا جی؟ اوہ جی اتنے بدعتاں بڑیاں سی میں تاں نکلیا، میں کہ پتر بدعتاں نو صاف کرن واسطے تینوں علم حاصل کرنا چاہیے سی، اسی سنی رہ کے بدعتاں دے خلاف جہاد کرن ڈے نا، میں سنی ہاں سنی بن کے سنیاں دے ممبر تے بیٹھ کے سنیاں دی مسیتے سنیاں دے سامنے میں نہیں کیا بھی ممبر تے اے نہیں کیا میں بھئی اے بدعت ہے، حرام ہے، نجائز ہے، اگر بتیاں قبراں تے نہ لایا کرو، میں تے چھوٹیاں چھوٹیاں گھراں دی محفلاں وچ بھی کہا اے پھوڑیاں نہ وچھایا کرو جڑی قبراں وچ وچھا دیو، میں نہیں کیا، میں دسو نہیں کیا بھی مزاراں تے جا کے جڑا تسی تیل بال دیو چراغ جلا دیو منع ہے، اعلیٰ حضرت منع کیتا ہے، نہیں کیا، اسی ایتھے بیٹھ کے اصلاح کرنی، جیڑی بدعت ہے اوندا کلا کما بھی اسی آپ کرنا ہے، جیڑی بدعت رائج ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی، منہ چاہے مزاراں تے چاہے مسیتاں تے چاہے مدارس تے چاہے محلیاں تے چاہے دکاناں تے جتھے کتے بدعت ہے ان کے خلاف صاحب گل کرنی، میں پچھلے جمعے بھی مثال دیتی بھی جناب اگر کوئی کعبۃ اللہ دے سینٹ یا کعبۃ اللہ دے ایریے دے وچ حرم کعبہ وچ کوئی ایسا ویسا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو بندہ یہ کہے لو جی اتنے تو یہ بھی کام ہوتا ہے، اے فلانا فلانا کام اتنے ہوتا ہے، لہٰذا میں کعبۃ اللہ نہیں جانا، انہوں ہر بندہ کہے گا بھائی کعبۃ اللہ جانا چاہیے، اے کام غلط ہے، یہ روکنا چاہیے، یہ روک تھام واسطے کوئی رستہ کڈنا چاہیے، اسی کہاں گے جتھے بدعتاں نے جتھے کثرت ہوندی ہے اتنے غلطیاں بھی، ہاں جتھے کثرت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جڑا اس کثرت نال علیحدہ ہویا فانہ من شذ شذ فی النار، جڑا اس کثرت نال علیحدہ ہوئے گا جہنم چ جائے گا، توجہ ہے؟ تسی جناب والا سختی کیوں کر دے پہ؟ میں نہیں سختی کی تھی، میرا نبی سختی کر رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتبعوا السواد الاعظم، تسی سواد اعظم نال کثرت نال وڈی جماعت نال رہنا ہے، وڈی جماعت نو چھڈنا نہیں، اگر تنوں کسی مقام تے کوئی غلطی نظر آندی تو ان دی اصلاح کرنے والے مصلحین موجود نے، ان دی اصلاح کرنے والے انہوں جناب والا سلجھان والے علماء موجود نے، ایتھے بہ کے گل کرو، سجے کھبے جان نال تسی نویں پھندے چ پی جاؤ گے، نواں پٹا گلے پا پو گے، لہٰذا تسی ایتھے بہ کے جڑا پرانا پٹا ہے نا انہوں سیدھا رکھو، پرانی جڑی گل ہے نا انہوں سیدھی رکھو، تو ان دے اندر جڑی غلطی انہوں سیدھا پدرا کر لو معاملات۔ میں شاید تمہیں یاد ہونا ہے پچھلے جو میں گل کی تھی، میں مدرسے استعفیٰ دیتا، استعفیٰ دے کے میں جدو آیا تو بابا جی نے کہا پتر وہ ساڈا گھر ہے، گھر نہیں چھڈی دا، گھر ہے، اگر جماعت میں آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے، مسلک میں آپ کو خرابی نظر آتی ہے، اگر حتیٰ کہ مجھ میں بھی خرابی نظر آتی ہے تو یہ سمجھ کے نہیں جو پیر صاحب نے ایڈے بڑے عالم نے، ایڈے بڑے عالم کو غلطی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ آ گئی؟ شیخ محقق علیہ رحمۃ مسیتوں نکلے تے پیر جڑا نا جی، پیر جدو مسیتوں کڈی دا بھلا کیڑا کڈی دا؟ اچھی بولو نا، کھبا، وہ غلطی نال نہیں، بھول کے، غلطی تے بزرگاں کول ہوندی کوئی نہیں، اسی تو یہ کہنے ہیں، بولا بزرگاں کول غلطی نہیں ہوندی، اسی کہنا جی بھول گئے، نسیان صاحب توجہ نہیں رہی، انہاں سجا پیر باہر کڈتا، اندے تے سارا دن روندے رہے، گل ہے بھی اللہ دے جڑے پاک بندے نے انہاں دی گل ہے، اندے تے رون لگ پے، انہیں آخر جی روندے کیوں پہ بابا جی؟ آخر روندا اس واسطے پیا کہ میری سنت رہ گئی، حضور دا ایک طریقہ میرے کو سہون یا نسیانن یا بے توجہی دے وچ رہ گیا ہے، مینوں شرم ہے، انہاں کہ ایڈی بڑی گل تے کوئی نہیں، انہاں کہ اگر اسی غلطی کریں گے، کیا اسی کی مطلب مولوی حضرات مولوی صاحب غلطی کریں گے تو عوام کی کرے گا؟ اس واسطے رو رہے ہیں بھی عوام دا کی بنے گا، عوام جڑی ہے تو پھر آگاہ نکل جائے گی، لہٰذا یہ جڑے مصلحین نے انہوں چاہیے اس قسم دی غلطی عوام الناس دے اندر حلقے دے اندر ایسی غلطی جیڑی کہ جناب والا کسی وڈے گناہ دا سلسلہ قائم کر دے وہ نہ کرن، تے ولی کدوں بنتا ہے؟ جڑے بندے کہتے ہیں شریعت تے طریقت اور اسی تے طریقت والے ہیں تو اسی شریعت والے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس دے بھی گل ہوئے گی، ان دی نکی جی مثال، شریعت اور طریقت نو سمجھنا ہوئے تو سادہ جی گل ہے، ساڑھے بابیاں سمجھا چھڑی، ان دے تو گل ٹوراں گے، شریعت ہے جے دودھ تے طریقت ہے جے مکھن، وما علیہ الا البلاغ۔